بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافیہ کا انتقام۔ تحریر ڈاکٹر منور صابر۔ علم جغرافیہ کا سب سے پہلا اور بنیادی فلسفہ پیراڈائم ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان قدرتی ماحول کے تابع ہے، بلکہ کچھ جغرافیہ دان اس نظریہ کو انوائرمنٹل ڈٹرمنزم یا ماحولیاتی جبر کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس نظریہ کے بانی اور حامی جغرافیہ دانوں کے مطابق انسان نہ صرف قدرتی ماحول یا زمین کی پروڈکٹ ہے، بلکہ انوائرمنٹ ہی اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے سامنے مشکلات رکھتا ہے اور ان مشکلات کے ممکنہ حل سرگوشی کی شکل میں بتاتا ہے۔ آپ اس نظریہ کو کچھ سادہ اور دلچسپ مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں استعمال ہونے والے مختلف رنگوں کا سبق انسان نے قدرت سے سیکھا۔ آئینہ بنانے کا خیال انسان کو پانی میں اپنا عکس دیکھ کر ہی آیا تھا۔ اسی طرح اسے ہوا میں اڑنے کا خیال بھی پرندوں کو دیکھ کر ہی آیا۔ روس کے ایک بادشاہ کا فقرہ بہت مشہور ہے کہ میرے دو جرنیل ایسے ہیں جن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جنرل جنوری اور جنرل فروری کا بجا ماننا تھا کہ ان دو سرد ترین مہینوں میں کوئی بھی اس کے ملک پر حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ ایک مغربی مفکر میک کنڈر نے ایک نظریہ پیش کرتے ہوئے مشرقی اور درمیانی یورپ کے میدانی علاقوں کی اہمیت بیان کی۔ اس کے مطابق جو ان میدانی علاقوں پر قابض ہوگا، اس کا یورپ پر قبضہ ہوگا، اور اسی کا یورپ اور ایشیا پر قبضہ ہوگا، اور یوں اس کا قبضہ پوری دنیا پر ہوگا۔ اسی طرح دور حاضر کی دو مشہور کتابیں ریونج آف جیوگرافی اور پرزنرز آف جیوگرافی دنیا کے مختلف ممالک کے محل وقوع، قدرتی خدوخال، پہاڑ، میدان، صحرا وغیرہ، موسمی حالات اور قدرتی وسائل وغیرہ کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ممالک 1920 کی دہائی سے پہلے پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہوتے تھے، مگر تیل کی دریافت نے اس علاقے کو دنیا کا امیر ترین علاقہ بنا دیا۔ تیل کی دریافت کو اس علاقے کے لیے جیولوجیکل لاٹری کا نام دیا گیا۔ پوری دنیا میں اس کی اہمیت کی بنا پر تیل کو لیکوڈ بلیک گولڈ کا نام دیا گیا، مگر انسان کی تباہی کے نام پر ترقی کے نتیجے میں قدرت کا ایک ایسا انتقام سامنے آیا کہ پانی جیسی بنیادی ترین چیز ناپید ہوئی یا ناقص شکل میں میسر ہے۔ اس بحران کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب بین الاقوامی سطح پر پانی کی تجارت شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح تیل کے معیار کے مطابق اسے ڈیزل، پیٹرول اور ہائی آکٹین کے ناموں سے جانا جاتا ہے، اسی طرح اب پانی کے معیار کے مطابق اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے مستقبل میں صاف پانی ایک سوغات کے طور پر ایک علاقے سے دوسری جگہ بھیجا جائے۔ ان تمام مصیبتوں کی جڑ حضرت انسان کی جانب سے مدر ارتھ کو دیے جانے والے وہ دکھ ہیں جو اس نے ترقی کے نام پر تباہی کی شکل میں دیے ہیں۔ اس میں آبادی کا بے ہنگم اور خاموش بم ہے جو بتدریج ناقابل تلافی تباہی لایا ہے۔ اب بات اس صدی کی ایک ایسی عالمی آفت کی جو قدرتی ہے یا انسانی، مگر اس کا حل قدرت کے مطابق اور قدرت کے قریب ہونے میں ہے۔ اس آفت نے پوری دنیا کو نہ صرف لپیٹ میں لیا ہوا ہے بلکہ لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ٹیکنالوجی، معدنی وسائل، معاشی و عسکری طاقت اور طرز حکومت کی جگہ ایک طرف صاف پانی، ہوا اور دھوپ نے لے لی ہے تو دوسری طرف سادہ اور قدرتی طرز زندگی ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ صاف پانی کے ساتھ قدرتی غذا، آرگینک فوڈ۔ قدرتی طرز کی زندگی سے مراد زندگی کو جنگی جنون اور طوفانی رفتار کی بجائے ایک چہل قدمی کی طرح بسر کرنا ہے۔ اس تناظر میں اہم ترین بات سورج کی روشنی اور تپش کی ہے، جو وٹامن ڈی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں یورپی ممالک کو ایک بھیانک کمی کا سامنا ہے۔ اسی طرح باہمی تعلقات میں میل جول کو مفادات کی بجائے بے غرضی کی طرف مائل کرنا پڑے گا، کیونکہ دکھ بانٹنے والی زندگی سے ہی فیل گڈ فیکٹر حاصل ہوتا ہے، جو اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت امیونٹی میسر ہونے یا بڑھانے کا ذریعہ ہے۔
دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کمزور خاندانی نظام اور غرض سے غرض رکھنے کی وجہ سے افراتفری، اضطراب اور ہیجانی کیفیت کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان ممالک میں اس وائرس کے علاوہ زیادہ شراب نوشی اور خودکشی کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں۔ شروع میں ذکر ہوا تھا کہ قدرت انسان کے مسائل کے حل کے لیے سرگوشی کرتی ہے، مگر اب مدر ارتھ نے خطرے کی وسل بجا دی ہے اور اس سرگوشی کی بازگشت ہاتھ سو سنائی دے رہی ہے۔ یہی عالمی جنگ یا نیا ورلڈ آرڈر ہے اور یہی قدرت کا فیصلہ کن انتقام، ریونج آف جیوگرافی ہے۔ اللہ حافظ۔